यार صفائی کرنے والا صفائی ٹائم پہ کرتا ہے نا. تم چراغ تو صحیح جلاتے ہو نا. مجھے بتاؤ آنے والوں، یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، اور سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے. دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے، در پہ ان کے بیٹھ کر آب زمزم پینا کیسا ہے. کہنے لگے عمر اس کونے کا کیا حال، اور پھر کہنے لگے وہ فلاں فلاں باغ میں حضور عصر کے بعد جایا کرتے تھے، اس کے پھلوں پھولوں کا کیا حال ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں بلال کی باتیں سن کے میں رویا. تو میں نے کہا بلال تجھے اتنا پیار ہے تو چھوڑ کیوں آیا ہے. تو کہنے لگے عمر میرا وجود شام میں رہتا ہے پر دل میرا مدینے میں ہی رہتا ہے، روح میری مدینے میں ہی رہتی ہے. بس سجنا باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا، کہاں وہاں ہی رہتا ہوں. ایک دفعہ نا کوفے میں رہتے تھے حضرت علی. مولا علی نے ساری زندگی کسی سے سوال نہیں کیا، دینے والے تھے نا، سوال نہیں کیا. ایک بڑی خوبصورت قندیل ایک شخص لایا، خوبصورت لالٹین بنی ہوتی تھی وہ، اور اس میں تیل مٹی کا نہیں ڈالتے تھے، خوشبو والی کوئی چیز ڈالتے تھے تو وہ جلتی تھی. وہ لایا کوفے کی جامع مسجد میں، حضرت علی کوفے آ گئے، کہا حضور یہ جلا لیں. جب وہ لایا نا قندیل تو حضرت علی نے زندگی، امام حسن کہتے ہیں میں نے عجیب زندگی بھر سوال نہیں کیا. اس سے کہنے لگے میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، اس طرح کی ایک اور مل جائے گی. تو اس شخص ایسے جیسے وہ عرش پہ نہیں بیٹھ گیا کہ علی نے مجھے کہہ دیا ہے. کہنے لگا حضور مل جائے گی. فرمانے لگے لے جاؤ. کہتے ہیں وہ لے کے آیا. تو جب وہ لایا تو پہلے والی قندیل کو اتنا نہیں، اس قندیل کو سینے سے لگایا، اپنا امامے کا پلو لے کے حضرت علی نے پوچھا. پھر آنکھوں میں آنسو آئے. امام حسن کہنے لگے ابا جی میں سمجھ نہیں پا رہا، یہ آپ نے تو زندگی بھر بھوک کاٹی ہے، سوال نہیں کیا، تو یہ کیا ہے. کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی تھی، دل کرتا ہے ایک لے لوں اور میں حضور کی مسجد میں بھی بھیج دوں، میں مدینے میں بھی بھیج دوں. میرا دل کرتا ہے یہ مسجد نبی میں لگ جائے گی تو اس کی شان بڑھ جائے گی. تو فرماتے امام حسن کہ میں رو پڑا. میں نے کہا حضور مجھے سمجھ آ گئی ہے، رہتے آپ کوفے میں ہے پر دل آپ کا مدینے میں ہی بستا ہے، وجود یہاں ہے پر روح آپ کی. رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جامل نہیں. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرم کی مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. یہاں غریب فقیر درویش مدینہ حسن ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی. میں 2010 میں گیا تھا. اماں جی جب میں جانے لگا تب بھی میں روتا ہی گیا. واپس آیا تو میں اپنی والدہ سے میں نے کہا کہ اماں یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو. میں مدینے سے پلٹ آیا، میں بڑا تڑپا. میں نے کہا اماں جی وہ جانے کی جگہ تو ہے پر دوبارہ آنے کی جگہ نہیں، وہاں سے دوبارہ آنا نہیں چاہیے. وہاں سے سب سے مشکل مرحلہ مدینے سے لوٹنا ہے، آنا نہیں چاہیے. تو میری اماں مجھے کہنے لگی اللہ تجھے بار بار بلائے گا، دعا کرنی چاہیے، رونا نہیں چاہیے. بزرگوں کا درویشوں والا جو انداز تھا. اور پھر میں دوسری دفعہ عمرے پہ گیا تو ایک شعر تھا مظفر وارثی کا، تو میں وہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا کہ دوبارہ آنے کی آرزو ہے، کہ خود کو پانے کی آرزو ہے، جو حج پہ احرام باندھتے ہیں اب وہ باندھ کے آنے کی آرزو ہے. تو میں نے تو ایک حج مانگا تھا، اللہ نے 2 عطا فرما دی. یہ مصطفیٰ کے مدینے کی شان ہے، یہ رسول اللہ کے شہر کی شان ہے. تو میرے دوستو اللہ بڑا بے نیاز ہے. وہ میرے جیسے لوگ، میرے جیسے، سچی بات ہے، میرے جیسے لوگ اس کا، میں کبھی بھی مدینہ منورہ میں حاضر ہو کے لوگ اور باتیں سوچتے رہتے ہیں اور میں مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں. تو میں جب پہلی دفعہ گیا تھا تو ایک بی بی بیٹھی تھی، سادی سی عورت، رات کو تو اپنا زبان یار من ترکی و من ترکی بگویم پنجابی میں وہ بات کر رہی تھی. تو وہ جملے اس کے مجھے یاد رہتے ہیں جب میں مدینے جاتا ہوں. سادی بی بی جنت البقیع کے باہر بیٹھی تو بوڑھی اماں سادے سے کپڑے، تو شعر پڑھ رہی تھی. وہ کیا شعر تھا اس کا، کوئی وہ اس پہ شاعرانہ ردیف کافی یہ پورے نہیں اترتے. لوگ کہیں گے یہ مصرع شاید لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے سند کے لحاظ سے، لیکن اس کا انداز تھا نا تو تھا بڑا با کمال. وہ وہاں بیٹھی پتہ کیا کہہ رہی ہے، ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سوں
لوگ کہیں گے ردیف قافیے کے لحاظ سے شاید ٹھیک نہیں، لیکن اس کی فکر کتنی ٹھیک ہے، سوچ کتنی ٹھیک ہے. کہتی ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، میرے جے گندے مندے در تے بلائے سوں. ویکھو ویکھو نہیں ویکھو ویکھو اب ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، میرے جے گندے مندے در تے. تو وہ جملہ ایسے حرم شریف میں ایسے فٹ آتا ہے میرے جیسے لوگوں پر. کہتی ویکھو نہیں ویکھو میرے جے گندے مندے بھی در تے ملائے سوں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. انسان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، اور میں اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرے دائیں بائیں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو مدینے کے لیے روتے ہیں. میں اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہوں کہ میری مسجد میں ایسے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں جن کی آنکھوں پہ مدینے کے نام پہ آنسو آ جاتے ہیں. میں بڑا خوش نصیب ہوں، اور میں جانتا ہوں آپ حضرات کو میں دیکھتا رہتا ہوں، ایسے ڈھیروں لوگ ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے ذکر تھا آخری مہینے کا تو تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. آج یو مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہہ. میں اس لحاظ سے خوش نصیب ہوں. اس دفعہ بھی نوجوانوں نے تیاری کی، نوجوانوں نے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 26-27 لوگ. اور خوش نصیبی کی عادت ہے کہ جوانوں کا قافلہ جنہیں اتنی جلدی شوق پیدا نہیں ہوتا، اور تڑپ کر کے تیار ہوئے، رو کر کے تیار ہوئے. میں نے کہا میں خوش نصیب ہوں. ابھی جانا ہے ہم نے انشاءاللہ، پیر والے دن ہم قافلے کے ساتھ حاضری دیں گے مدینہ شریف. پیر کو انشاءاللہ تعالی ابھی جانا ہے، اور معراج شریف کی رات جلسہ کر کے میں اندر